السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، حکیم ضیاء مطب ابن طبیب سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ چونکہ میں گفتگو کر رہا تھا عرف عام میں معروف علامت شوگر کے بارے میں، تو چونکہ شوگر اور اس کی وجوہات کا ہمارا یہ عنوان اور ٹاپک چل رہا ہے، تو اب میں آپ سے صرف یہ گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس گفتگو میں آج وہ تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کن لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے۔ تو بڑے غور کی بات، احتیاط سے آپ سماعت فرمائیں۔ آپ یقین جانیے، سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نظریے کے تحت آپ کو شوگر کا تعارف کروا رہے ہیں۔ شوگر کی کتنی اقسام ہیں، یہ اس سے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ شوگر کی 3 اقسام ہیں، 3 قسم کی شوگر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں انسولین سے یا دوائیوں سے یا میٹھا چھوڑنے سے شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، کیونکہ ماڈرن میڈیکل سائنس یہ نہیں جان رہی کہ شوگر ایک قسم کی ہے یا 3 قسموں کی ہے۔ تو آج چونکہ اس عنوان میں صرف شوگر کا تعارف اور اس کی وجوہات ذکر کر رہا ہوں، آپ انہیں سماعت فرمائیں۔ تو آئیے، آپ سن چکے ہیں کہ بچپن میں جینیٹک پرابلم میں بچوں میں بھی شوگر آ سکتی ہے، اور 40 سال سے قبل جس عمر میں شوگر ہو جائے وہ نان کنٹرول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی انسان کے جسم کو ڈھال دیتی ہے اور انسان موت کی گھاٹ چلا جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے وہ اپنی طبی عمر پا لیتے ہیں، کنٹرول بھی کر لیتے ہیں احتیاط کے ساتھ۔ اب ہم نے جاننا یہ ہے کہ آخر یہ ہوئی کیوں؟ تو آئے میں تاریخ کی طرف جاتا ہوں۔ آج سے 50 سال 60 سال قبل آپ دیکھ لیں، جب لوگ ہل چلایا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، کبڈی کے ایک شوق ہوا کرتا تھا، ہاکی اور فٹ بال کا شوق رکھا جاتا تھا۔ عام دیہاتوں میں بھی بچے زمینوں میں ہل چلا کر نرم مٹی کر کے انتہائی ایکسرسائز قسم کی کھیل کود کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ بڑے اور بزرگوں میں سائیکل چلایا جایا کرتی تھی، وہ ہاتھوں سے پٹھے کترنے والی مشینیں ہوتی تھی، عورتیں لسی رکھا کرتی تھیں، وہ ان کی ایکسرسائز کے گوبر اٹھاتی تھی، لے جاتی تھی، کھیتوں میں کھانے لے جانے تھے۔ کیا تھا؟ یہ ساری ایکٹیویٹیز جو میں ذکر کر رہا ہوں آج کے دور میں آپ کو بہت کم اور قلیل نظر آ رہی ہیں، اور جہاں کہیں یہ ایکٹیویٹیز جاری ہیں وہاں آپ شوگر کا نام و نشان نہیں دکھا سکتے، یہ میری گارنٹی۔ کیوں؟ حرارت زندگی اور سردی موت، اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہے، کسی بھی قسم کی ایکسرسائز ہے، وہ جسم کے خون کو گرم کرتی ہے، فیٹ کو پگھلاتی ہے، اور آپ کے اندر جتنا خون کا ویسٹ ہے اس کو ضائع کر دیتی ہے اور خون ریفریش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایکسرسائز کریں، واک کریں، بھاگ دوڑ کریں، کیونکہ وہ جسم کو گرمانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آرام پرست ہیں، ذرا بھی سستی کو نہیں چھوڑ رہے اور ان کا پیٹ بڑھ رہا ہے، چاہے وہ میٹھا لیں یا نہ لیں، جس کی توند باہر نکل آئی وہ ہر صورت میں شوگر میں مبتلا ہوگا، چاہے آج ہو چاہے کل ہو۔ تو محترم سامعین، وجہ اس کی مین یہ بن رہی ہے کہ ہم اپنی غذا کو اپنی مرضی کے تحت استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس غذا کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہم جو غذا کھاتے ہیں، یہ میری ویڈیو آپ میرے چینل پہ نظام انہضام کے عنوان پہ آپ سرچ کریں، آپ کو ملے گی، میں اس سے آگے ذکر کرتا ہوں۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ کیلیوس کیمیوس سے گزر کر خون بنتی ہے، اور اس کے اندر جب یہ معدے میں پہنچتی ہے تو معدے کے انزائمز جو ہیں، آنتوں کے انزائمز جو ہیں، لبے کے ہارمونز جو ہیں، پتے کے جو ہارمونز ہیں، وہ ساری چیزیں مکس ہو کر غذا اعتدال پہ بن کے ہضم ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جب ہم کاربوہائیڈریٹ حد سے زیادہ لے لیتے ہیں، گلوکوز جسم میں حد سے زیادہ بن جاتا ہے، تو سب سے پہلے لیور جو ہے وہ اس گلوکوز کو، گلائکوجن کو، اس چینی کو چربی میں، فیٹ میں بدل دیتا ہے۔ جب کبھی زندگی میں انسان کو فاقہ آ جائے
یا انسان کسی وجہ سے بھوکا رہ جائے تو پھر دوبارہ یہی فیٹ، یہی چربی گلوکوز میں کنورٹ کر دیتا ہے ہمارا لیور، تو وہ اس کی کمی، اس کی کمزوری، اس کی نکاہت اندر کی فیٹ اور چربی دور کر دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ہماری توندیں نکلی ہوئی ہیں اور ایک ہم کھانا پینا اسی روٹین سے کھا رہے ہیں، ورزش 1 منٹ کی نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، فکر اور تردد نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے ہم اپنی روٹین سے چسکے کھا رہے ہیں۔ آج یہ پیزے آ رہے ہیں، یہ شوارمے آ رہے ہیں، یہ برگر آ رہے ہیں، کیا یہ کاربوہائیڈریٹ نہیں ہے؟ آپ نمکین پیزا بنا لیں، کاربوہائیڈریٹ بنے گی، نمکین برگر کھا لیں، کوئی میٹھا کھاتے ہیں آپ؟ یہ ساری چیزیں کاربوہائیڈریٹ نشاستہ دار غذائیں ہیں جو کہ آپ کے اندر گلوکوز، چربی کو پیدا کر رہی ہیں۔ جب یہی چربی جسم میں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہمارے سیلز کی گلوکوز کی مقدار جو ہے، ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ جب پوری ہو جاتی ہے، اب سنیں ریزن شوگر کی، جب وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے، پھر ہمارا لبلبا جو کہ ایک روٹین سے ایک مقدار کے لحاظ سے انسولین کے ہارمونز انجیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ حد سے زیادہ فیٹ اور چربی جسم میں آ گئی ہے، گلوکوز حد سے زیادہ آ گیا ہے، خون کو جتنا چاہیے وہ اتنا لے لیتا ہے، جتنا فالتو ہوتا ہے وہ دوبارہ لیور اسے ریجنریٹ کر کے چربی میں بدل دیتا ہے، پھر کبھی فاقے کی حالتوں میں دوبارہ گلوکوز بن جاتا ہے۔ لیکن جب آپ لے بھی زیادہ رہے ہیں اور بن بھی زیادہ رہا ہے اور آگے خون کو جتنا چاہیے وہ لے چکا ہے، جو فالتو ہے وہ چربی بنی۔ اب چربی، گلوکوز، فیٹ بڑھتے بڑھتے آپ کے جسم کے اندر انسولین کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو گئی، زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو وہ بنے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ غذا سیلز کے اندر وہ گلوکوز داخل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ داخل ہونے کے لیے بیٹا سیلز کی، جو کہ ہمارے سیلز کو، خون کے سیلز کو پھاڑ کر اس میں گلوکوز کو، انرجی کو انجیکٹ کرتا ہے۔ جب وہ انجیکٹ ہی نہیں کر پاتا تو اس کی 2-3 ریزن ہے، کیونکہ 3 قسم کی شوگر میں بتا چکا ہوں، آج حقیقی شوگر کو میں ذکر کر رہا ہوں جسے ہم اعصابی شوگر کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک طرف تو سیلز میں گلوکوز انجیکٹ ہونا بند ہو گیا، دوسری طرف گلوکوز کی مقدار خون میں بڑھنا شروع ہو گئی، چربی جتنی بننی تھی وہ بن چکی، اب لبلبا ہمارا انسولین کو اس مقدار میں نہیں بنا رہا جس مقدار میں ہمارا گلوکوز جسم میں موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں دوستو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لبلبے نے انسولین بنانا چھوڑ دیجیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ شاذ و نادر مریض ہوں گے جن کا لبلبا بالکل انسولین نہیں بنا رہا۔ ہم کیا کرتے ہیں، نہ ایکسرسائز کرتے ہیں، نہ فاقہ کرتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ہی ہم میٹھی چیزیں چھوڑتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لبلبے کی ریکوائرمنٹ، گلوکوز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لبلبا انسولین نہیں بناتا، تو وہ فالتو اور فضلہ چونکہ آپ کی باڈی میں خون کے اندر رہ جاتا ہے، جو سیل میں جانا چاہیے تھا، جو ٹیشوز کو قوت ملنی چاہیے تھی، جو آپ ہمارے آرگنز کو قوت ملنی ہے، اس کا بدلے معتالیل وہ نہیں بن پاتا، تو اس کے نتیجے میں یہ شوگر، یہ میٹھا، یہ چینی، یہ گلوکوز آپ کے خون میں آ جاتا ہے، اور اس گلوکوز کے بڑھنے سے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں چینی جہاں گرتی ہے چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایک قسم کی سریش اور گم بن جاتی ہے، جیلی ٹائپ جب آپ کا خون ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، چینی جہاں بھی آپ گرائیں گے اکڑاؤ پیدا ہوگا، شریانیں تنگ ہو گئی، خون کا دباؤ بڑھ گیا، ساتھ ہی بلڈ پریشر آ گیا، ساتھ ہی ہارٹ بیٹ بڑھ گئی۔ اب یہ فضلہ جب صفائی کے لیے گردوں کی طرف جاتا ہے تو وہ گردے اس کو، حالانکہ یہ گلوکوز ہے، یہ انرجی ہے، یہ طاقت ہے، کیونکہ یہ ریفائن نہیں ہوئی، انجیکٹ نہیں ہو پائی، صرف نہیں ہوئی، یوں سمجھ لیجئے کچا تیل باہر آ گیا گاڑی سے، انجن فل ہو گیا ہے، آپ کی ٹینکی فل ہو گئی ہے، فلو مار رہی ہے، تو وہ باہر گرے گا تو بیکار ہے۔ اب گردوں سے یہ گلوکوز نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کو چاہیے نہیں ہوتا، آپ پیچھے سے پریشر اتنا دیے ہوئے بنانے کا، لبلبا اپنی ضرورت کے مطابق انسولین پیدا کر رہا ہے، لیکن آپ ضرورت سے زائد گلوکوز لے رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں،
اس وجہ سے وہ بار بار گردے اسے خارج کرتے کرتے اپنے فیل سے رہ کر جگر کے گردوں کے مریض جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر انسان نامردی کی طرف بھی آ جاتا ہے، ازدواجی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، مسوڑے پھول جاتے ہیں، دانت گرنے لگ جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں میں کمزوریاں، جسم میں دردیں۔ کیوں کہ جو ریکوائرمنٹ جسم کی تھی گلوکوز کی، انرجی کی، وہ نہیں مل رہی۔ اگر بن رہی ہے تو انجیکٹ نہیں ہو رہی۔ وہ انجیکٹ کیوں نہیں ہو رہی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ 2 کلو وزن تو بڑی آسانی سے لے کر بھاگ رہا ہے، لیکن آپ اسے 20 کلو کا توڑا دے دیں گے تو وہ گرا دے گا۔ اسی لیے انسولین کو کم مقدار میں جو لبلبہ پیدا کر رہا ہے، آپ اس کی مقدار کو زیادہ گلوکوز کو یوز کر رہے ہیں تو وہ پھر اتنی پیدا نہیں کر سکتا، آگے اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہوتا کیا ہے میرے دوستو کہ آپ کا گلوکوز پھر انجیکٹ نہیں ہوتا، ایک طرف اندرونی جسم کی کمزوریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ایک طرف جو باہر کی چربی ہے وہ گردوں کے راستے سے گلوکوز خارج ہو کر گردوں کی خرابیاں آ جاتی ہیں، دوسری طرف میرے بھائی لبلبہ چونکہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جتنی بناتا ہے وہ آگے انجیکٹ نہیں ہو پاتی، تو وہ بذات خود قدرتی اور فطری طور پر سلو ہو جاتا ہے۔ آپ ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو آپ کا ہاتھ مضبوط رہے گا، آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو وہ اعضاء سست ہو جائے گا۔ انسولین بناتے رہنے سے لبلبہ جاری و ساری رہتا ہے، جب وہ ٹھپ ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بالکل ہی بنانا چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ ریزن تھی میرے دوستو۔ آگے انشاءاللہ شوگر کی اقسام کتنی ہیں، حقیقی شوگر کیا ہے، اس کی علامات کون کون سی ہیں، وہ کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے، دوسری شوگر کی کون سی قسم ہے، تیسری شوگر کی کون سی قسم ہے، ان کے کون کون سے سٹیج ہیں، کس کس درجات میں آ کر کس کس عمر میں کون کون سے نقصان ہوتے ہیں، اور پھر آگے چلتے ہوئے اسی شوگر کے باب میں انشاءاللہ آپ احباب کو یہ بتلاؤں گا کہ ان کا گھریلو علاج کیا ہے، غذائی علاج کیا ہے، جسمانی ایکٹیویٹی کون سی کریں جس سے آپ شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا دوستو وہ علمی بات اور وہ فطری طریقہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں کہ انہی باتوں کے ساتھ آپ کو حقیقت میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، شوگر ایک علامت ہے گلوکوز کے بڑھنے کی، گلوکوز انجیکٹ نہ ہونے کی، انسولین کے کم بننے کی، اور انسولین کے اندر جتنی طاقتیں ہیں، کیونکہ انسولین آپ کی جتنی گلوکوز ہے اس کو انرجی میں بدلتی ہے، تو اس لیے جب ان کا یہ آپس کا تبادلہ متاثر ہوتا ہے تو پھر شوگر لاحق ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی ویڈیو میں مکمل شوگر کی اقسام، ان کی علامات اور ان کا علاج ذکر کروں گا۔ انہی باتوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اینڈ حجامہ سینٹر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔